بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی سٹوری کے اندر منتخب ہونے والے کراچی کے میئر نوجوان مرتضیٰ وہاب کی سیاسی جو بایوگرافی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ کیسے پولیٹکس میں آئے، ان کے والدین کیا کرتے تھے، انہوں نے ڈگری کہاں سے حاصل کی۔ تو سب سے پہلے جو ذرا اگر جو منتخب ہوئے میئر مرتضیٰ وہاب ان کے بارے میں اگر بتاؤں کہ جو یہ پولنگ ہوئی تو یہ بیسیکلی آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم ہال کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا گیا تھا، جہاں ووٹنگ کے لیے اراکین کی آمد صبح 9 بجے ہی شروع ہو گئی تھی اور مختلف اوقات میں 300 سے زائد ارکان پولنگ اسٹیشن یعنی کہ آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم ہال کے اندر جب پہنچے تو تقریباً 11 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ جو اراکین تھے، جو چیئرمین تھے، ان کو آڈیٹوریم ہال کے اندر داخل ہونے کی حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ 11 بجے تک تمام امیدوار جو ہیں وہ ہال کے اندر پہنچ جائیں، جس کے بعد دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لہذا 11 بجے کے قریب آڈیٹوریم ہال کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ذرائع کا پھر یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 33 جو ارکان تھے وہ غیر حاضر رہے، اور یوں مرتضیٰ وہاب 173 ووٹ لے کر کراچی کے نئے لارڈ منتخب ہو گئے، جبکہ حافظ نعیم الرحمان ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب کہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بلکہ الحاق بھی ہو چکا تھا۔ اور یوں اگر بظاہر دیکھا جاتا تو پی ٹی آئی کے ساتھ جب ان کا الحاق ہو گیا تھا تو ان کو واضح برتری حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے جو ارکان کی تعداد ٹوٹل بن رہی تھی وہ تقریباً 193 بن رہی تھی، یعنی 193 کے لگ بھگ، لیکن چونکہ 33 ارکان پی ٹی آئی کے غیر حاضر رہے، جو کہ بعد میں پھر جماعت اسلامی کے جو یہ حافظ نعیم الرحمانی انہوں نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو مطلب اس طرح انہوں نے پھر اب الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ اس کو کل عدم قرار دیا جائے، یہ جو میئر کا منتخب ہوئے مرتضیٰ وہاب، چونکہ یہ ایک جمہوری انداز سے ان کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ بہرحال میں آپ کو اگر مرتضیٰ وہاب کی جو بایوگرافی ہے، سیاسی بایوگرافی کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں تو یہ 1983 25 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے گورنمنٹ کامرس کالج کراچی سے ہی تعلیم حاصل کی، جبکہ قانون کی جو ڈگری ہے وہ انہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے حاصل کی۔ ان کے جو والد ہیں وہاب صدیقی، وہ شعبہ صحافت سے وابستہ رہے، جبکہ جو ان کی والدہ تھی فوزیہ وہاب وہ پی پی کی سرگرم کارکن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رکن قومی اسمبلی بھی رہی۔ مرتضیٰ وہاب کا جو سیاسی کیریئر اس وقت شروع ہوا تھا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے پھر مرتضیٰ وہاب نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد باقاعدہ طور پہ سیاست کے اندر عملی قدم رکھا، اور یوں پھر 2015 کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کو اپنا مشیر بنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر مرتضیٰ وہاب نے اپنی جو سیاسی کیریئر کی منازل ہیں وہ طے کرتے گئے اور نئے عہدوں پہ فائز ہوتے گئے۔ 2015 میں پہلی بار یہ وزیر اعلیٰ کے مشیر قانون بنے، پھر 2016 کے اندر یہ اینٹی کرپشن کے مشیر بنے وزیر اعلیٰ کے، 2017 میں یہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ پی پی نے ان کی جو کارکردگی تھی، ان کی جو قابلیت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو 2017 کے اندر سینٹ کا ممبر منتخب کیا۔ پھر یوں یہ 2018 میں دوبارہ مشیر قانون اور اینٹی کرپشن بنے، اور جلد ہی محکمہ اطلاعات کا قلمدان ان کو حاصل کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، جبکہ 2019 میں محکمہ موسمیاتی تبدیلی و ماحولیات کوسٹل ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سندھ حکومت کا ترجمان بھی مقرر کر دیا گیا۔ لیکن 2021 کا سال ان کے لیے کرشماتی طور پہ بہت بڑا، یعنی کہ ایک بہترین سال اس صورت میں ثابت ہوا کہ ان کو بیک وقت 3 بڑے عہدے ان کو فائد کر دیا گیا ایک ساتھ، حتیٰ کہ ان کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود پی پی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ تمام مخالفین کو ان کی جو تحفظات تھے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کو بیک وقت 3 عہدوں پہ فائز کیا، جن میں سے ایڈمنسٹریٹر کراچی نمبر 1، نمبر 2 یہ مشیر قانون، اور تیسرا جو تھا وہ سندھ حکومت کے ترجمان کے عہدوں پر فائز ہے۔ یوں یہ 2018 میں پھر یہ پی پی کی ٹکٹ پہ ہی حلقہ پی ایس
111 سے صوبائی اسمبلی کے لیے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن جو پی ٹی آئی کے ابھی منحرف رہنما اگر بولا جائے یا استحکام پارٹی کے سینئر رہنما بولا جائے عمران اسماعیل، جو گورنر سندھ بھی رہے پی پی کے دور حکومت میں، انہوں نے وہ الیکشن میں ان کو 2018 کے اندر 22,000 کی لیڈ سے شکست دی، لیکن بعد میں چونکہ عمران اسماعیل کو گورنر سندھ بنا دیا گیا، لہٰذا ان کی سیٹ پہ دوسرے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑا تھا، لیکن وہ بھی جیت گئے۔ بہرحال یہ مرتضیٰ وہاب وہ الیکشن جیتنے میں تو ناکام رہے، لیکن یہ پھر بھی جو سندھ حکومت کے حصے میں رہے، ان کا حصہ رہے، مختلف عہدوں پہ فائز رہے ترجمان کی حیثیت سے۔ لیکن ابھی چونکہ جو میئر کا الیکشن ہوا تو پی پی نے 15 جنوری کو جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو مرتضیٰ وہاب نے اس میں الیکشن میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن بعد میں پھر پی پی نے ان کی جو ماضی کا جو ایک ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے ان کو کراچی کے میئر کے لیے منتخب کیا، لیکن یہاں پہ بھی ان کی مخالفین نے ان کے حوالے سے مختلف تحفظات کیے، لیکن ایک بار پھر پی پی کی قیادت اور سندھ حکومت یعنی کہ مراد علی شاہ نے ان تمام جو مخالفین کے جو تحفظات تھے ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو کراچی کے لاڈ کے ٹکٹ دی، جو کہ پھر آج یہ بالآخر کراچی کے لاڈ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں یہ آج کراچی کے باضابطہ طور پہ میئر تو منتخب ہو گئے، لیکن اب ان کے بارے میں ابھی چونکہ جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ مختلف آج اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اس کے اوپر مختلف قسم کی چہ مگوئیاں ہوتی رہیں، بہرحال لیکن یہ کامیاب ہو گئے، ان تمام جو ہے یہ کامیابی حاصل کرنے میں پوری طرح یعنی اس میں ڈٹے رہے، کامیاب ہو گئے۔ اب بہرحال آگے کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ کراچی کے جو میئر منتخب ہو چکے ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن ابھی ان کی حلف برداری تقریب نہیں ہوئی، تو وہ جیسے ہی وہ ہوگی تو یہ باقاعدہ طور پہ کراچی کے میئر کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیں گے، اور کراچی کی خدمات کے حوالے سے اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کراچی کو یہ مسائل سے نکالنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، کہ یہ کراچی کے اندر ایز اے میئر شپ کے حوالے سے یہ پہلی بار کوئی پی پی کا نمائندہ منتخب ہوا ہے، اس سے قبل ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے لوگ کراچی کے میئر منتخب ہوتے تھے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔